السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج اب آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ترک قوم کی ایک سچی اور سچی اور جنگجو اور بہادری کی عظیم کہانی، جس کو آج کل آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ اس کہانی کے تو شوقین، اس کہانی کے چاہنے والوں میں سے ہمارے پی ایم عمران خان کا بھی نام سر فہرست ہے۔ بات کرتے ہیں آج اس کہانی کے بارے میں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، اور کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، سوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اس بیٹے عثمان کے نام سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد ایسی خلافت 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کے تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کی بہت زیادہ خدمات بھی سر انجام دی، جن میں مشہور مسجد نبوی کی توسیع، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار انوار کے گرد سیسا پلائی دیوار، اور مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے انہوں نے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اغوث خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ قائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، ذوالجنان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ یاد رہے کہ سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اغوث خان کے رہتے تھے، اور انہی قبیلوں میں سے ایک قائی قبیلہ تھا جس کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، اور پھر اہلت سے حلب گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز نے حکومت کی تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ اوپر جو میں نے نام دیے ہیں، ایوبیوں سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ تو یاد رہے، صلیبیوں کا قلعہ فتح کرنے کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی، تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جو بہت مشہور تھا ظلم میں، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ اسی نویان کو شکست دینے والا بھی ارطغرل غازی ہی کو شکست دینے کے بعد پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوگٹ آئے۔ بالکل قسطنطنیہ کے قریب یہ سوگٹ ایک علاقہ ہے، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہی تمام ترک قبیلے کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تو یاد رہے، تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ خلافت عثمانیہ میں جہاں مسلمانوں نے، اور جہاں پر ارطغرل غازی نے، اور جہاں پر قائی قبیلے کے لوگوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا، ان کے ساتھ ایک روحانی شخصیت بھی تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے سب دعائیں کی تھی، اور ان کا روحانی اپنا کردار ادا کیا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ابن العربی یاد رہے کہ درجنوں کتب کے مصنف ہیں، اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی میا ناز تفسیر بھی لکھی ہے۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل
ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے، نہ کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، ترجمہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہے۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، جیسے لبرل سیکولرز، بریگیڈ وغیرہ۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔